بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہند کا بادشاہ غیاث الدین تغلق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پرخاش رکھتا تھا۔ اس عقل کے اندھے بادشاہ نے بنگال کی جنگ پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حکم بھجوایا، نظام الدین، میرے بنگال سے لوٹنے سے پہلے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو دہلی چھوڑ دے، ورنہ تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ہندوستان کے لوگ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ حضرت نے بادشاہ کا حکم نامہ پڑھ کر اس کی پشت پر لکھا، ہنوز دلی دو راست، ابھی دلی دور ہے۔ بنگال کی بغاوت کچلنے کے بعد غیاث الدین تغلق واپس لوٹا تو دہلی میں فتح کا جشن منانے کے لیے جونا خان نے جمنا کے کنارے ایک محل تعمیر کروایا۔ جو بادشاہ دہلی کے قریب آ رہا تھا، حضرت کے مریدوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر آپ مسکرا کر بار بار یہی کہتے رہے، ہنوز دلی دو راست۔ غیاث الدین تغلق جشن میں شرکت کے لیے محل میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک پورا محل دھڑام سے گر پڑا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی ملبے میں دب کر مر گئے۔ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت احمد حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چور آ گیا۔ چور کو گھر میں کوئی شے نہ ملی۔ جب وہ خالی ہاتھ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھ رات بھر عبادت کرو اور اس عبادت کا جو کچھ صلہ ملے گا وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ چور رات بھر آپ کے ہمراہ عبادت کرتا رہا اور صبح کو جب کسی دولت مند نے بطور نذرانہ 100 دینار بھیجے تو آپ نے وہ سارے دینار چور کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ تو صرف ایک شب کی عبادت کا معاوضہ ہے۔ یہ سن کر چور نے کہا، لعنت ہے میری زندگی پر، میں نے آج تک اس خدا کو فراموش کیے رکھا جس کی ایک رات کی عبادت کرنے کا صلہ یہ ملتا ہے۔ پھر اس چور نے ہمیشہ کے لیے توبہ کی اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا، رستے میں ایک خوبصورت عورت جس کے حسن و جمال نے ایک عالم کو روشن کیا ہوا تھا اس پر نظر پڑی۔ خدا کی قسم آج تک کہیں ایسی حسین و جمیل عورت نظر نہیں آئی، شاید یہ حسن و جمال بے فکری کی وجہ سے ہیں۔ میری یہ بات اس عورت نے سن لی اور بولی، اے مرد، تو نے یہ کیا کہا؟ خدا کی قسم میں غموں سے جکڑی ہوئی ہوں، دل فکروں سے زخمی ہے، اس غم میں میرا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، وہ غم کیا ہے؟ اس نے بتایا، میرے شوہر نے ایک بکری قربانی کی، ذبح کی۔ اس وقت میرے 2 چھوٹے لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ شیر خوار میری گود میں تھا۔ میں کھانا پکانے اٹھی، بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے باپ نے بکری کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چھوٹے نے کہا، ضرور بتاؤ۔ اس پر بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کو پچھاڑ کر ذبح کر ڈالا اور خود پہاڑ پر بھاگ گیا۔ وہاں اس کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا۔ اس کا باپ اس کی تلاش میں گیا، وہ شدید پیاس سے مر گیا۔ چھوٹے بچے کو چولہے کے پاس چھوڑ کر میں دروازے تک گئی، دیکھوں وہ کہاں گیا ہے۔ ہانڈی چولہے پر تھی، چھوٹے بچے نے گرم ہانڈی اپنے اوپر انڈیل لی اور وہ بھی جل کر مر گیا۔ یہ خبر میری بڑی لڑکی کو جو اپنے شوہر کے پاس تھی پہنچی، وہ سنتے ہی پچھاڑ کھا کر زمین پر گری اور مر گئی۔ زمانے نے مجھے تنہا کر کے چھوڑ دیا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا بیٹی بن گیا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تو ان بڑی مصیبتوں پر کیسے صبر کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایسا نہیں جو صبر اور گھبراہٹ میں فرق محسوس کرے اور اس کو ان دونوں کے درمیان راہ نہ ملے۔ صبر کا انجام نیک ہے اور گھبرانے والے کو کچھ عوض نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔